اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی والدہ کی منت کے بارے میں پوچھا کہ وہ پورا کرنے سے پہلے فوت ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جانب سے تو پورا کر۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو یہاں بطور دلیل کے نقل کیا کہ منت واجب ہے، اگر کوئی منت مان لے تو اس کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے، تو اگر فوت ہو جائے تو اس کی اولاد کو حکم ہے کہ اس کو پورا کیا جائے۔ تو زکوٰۃ کا حیلہ کر کے کیسے بچا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ تو فرض ہے، اس کی ادائیگی تو لازم ہے۔ تو منت کے بارے میں ذہن نشین کر لیں، جس طرح ہماری نمازیں رہ جاتی ہیں، روزے رہ جاتے ہیں، یا اسی طرح زکوٰۃ نہیں ادا کی، یا منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنا صدقہ کروں گا، یا اتنی نماز پڑھوں گا، یا اتنے روزے رکھوں گا، اور بندہ فوت ہو گیا، تو اگر وہ وصیت کر کے فوت ہوتا ہے کہ بھائی یہ چیزیں مجھ پہ لازم تھیں، لہٰذا میری طرف سے اگر میں ادا نہ کر سکا، فوت ہو گیا، تو ان کا فدیہ دے دینا۔ نماز کے بدلے اولاد نماز تو نہیں پڑھے گی، روزے نہیں رکھے گی، بلکہ نماز کے بدلے ایک روزوں کا فدیہ ہوتا ہے، روزے کے بدلے فدیہ ہوتا ہے، وہ دیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فدیہ ادا کرنے کی وجہ سے جو بندہ گناہگار مرا ہے اللہ اسے معاف کر دے۔ تو اگر وہ وصیت کر کے لکھ کے دنیا سے یا اولاد کو کہہ کر جاتا ہے تو پھر ثلث مال سے، کل مال کے تیسرے حصے سے اس وصیت کو پورا کرنا لازم ہے کہ اس کی جائیداد ٹوٹل جمع کی جائے گی، قرض ادا کیا جائے گا، قرض ادا کرنے کے بعد جو مال رہ گیا تو اس کا تیسرا حصہ اس کی وصیت کو پورا کرنے میں لگے گا۔ مثال کے طور پر روزے رہ گئے تھے، ایک روزے کا فدیہ 120 روپے بنتا ہے آج کل کے حساب سے۔ اسی طرح نمازیں رہ گئی تھیں، بعض علماء نے لکھا 5 نمازوں کا پورے دن کا ایک فدیہ ہے، بعضوں نے لکھا ہر نماز کا الگ فدیہ ہے۔ تو اب اگر کچھ نمازیں رہ گئی تھیں، یا روزے رہ گئے تھے، یا زکوٰۃ ادا کرنی تھی، 2-4 سال کی ادا نہیں کی، اولاد کو کہہ کر فوت ہوا، تو پھر جو اس کا کل مال کا تیسرا حصہ ہے، 60 لاکھ روپیہ ٹوٹل جائیداد بنی، گھر کی قیمت لگائی، زمین کی قیمت لگائی، نقد پیمنٹ جو موجود تھی، ٹوٹل 60 لاکھ بنا، تو 20 لاکھ میں سے اس وصیت کو پورا کرنا لازم ہے کہ 20 لاکھ میں سے اس کی روزوں کا، اس کی نمازوں کا، یا اس کی جو زکوٰۃ رہتی ہے وہ ادا کریں گے۔ اگر وہ پوری ہو گئی تو فبہا، 15 لاکھ میں مثال کے طور پر اس کا زکوٰۃ وغیرہ ادا ہو گئی، 5 لاکھ بچ گیا تو وہ دوبارہ وراثت میں آ جائے گا۔ لیکن اگر حساب لگایا تو زکوٰۃ 25 لاکھ بن گئی تو 20 لاکھ میں پوری کریں گے، ورثاء کے جو 2 حصے مال ہے اس میں سے 5 لاکھ نہیں لیں گے۔ یہ تو ایک مثال دی ہے، مال کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، ایک حساب لگایا۔ غریب بندہ ہے، اس کا کل مال لاکھ روپیہ 90,000 بنا، تو 90,000 کا تیسرا حصہ 30,000 روپیہ بنتا ہے، تو اس کا جو منت پوری کرنی ہے یا جو بھی نظام کرنا ہے وہ 30,000 میں کرنا ہے، 30 سے اوپر میں نہیں کرنا۔ وہ اوپر کا جو 60,000 ہے وہ ورثاء کا ہے، 2 حصے ورثاء کے ہیں، ایک میں منت پوری کرنا لازم ہے، واجب ہے، تب جب مرنے والا کہہ کر جائے۔ لیکن اگر مرنے والا فوت ہو گیا، اب اولاد کی مرضی ہے، اس نے کہا نہیں کہ مجھ سے زکوٰۃ رہتی ہے، یا نمازیں روزے میرے رہ گئے، یا میں نے منت مانی تھی اگر خدا نہ کرے میں فوت ہو گیا تو یہ پوری کر لینا، وہ کہہ کر نہیں فوت ہوا، اچانک فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، اولاد کو کہا نہیں، تو اب اولاد کی مرضی ہے، چاہے ادا کرے چاہے نہ کرے۔ ادا کرے گی مشورہ کر کے تو ان کو ثواب ملے گا، ادا نہیں کرے گی تو وہ گناہگار نہیں ہے، اس لیے کہ مرنے والا والد تھا یا بھائی تھا، کوئی بھی تھا، وہ حکم دیے بغیر دنیا سے چلا گیا۔ اسی لیے شرعی حکم یہ ہے کہ انسان اپنے لین دین کی وصیت لکھ کر رکھے، جو لوگوں کے ساتھ لین دین ہے ان کی بھی وصیت ہو، جو اللہ کے ساتھ لین دین ہے اس کی بھی وصیت ہو کہ بھائی میرے اتنے روزے رہ گئے، یا اتنی زکوٰۃ، یا اتنی میری نمازیں رہتی ہیں، اور باقاعدہ اولاد کو حکم دیا جائے کہ میرے کل مال میں سے جو تیسرا حصہ ہوگا اس کو میرے پیچھے صدقہ خیرات کرنا، تاکہ دنیا سے چلا جاؤں تو کچھ تو فائدہ ہو۔ ہم یہ وصیت نہیں کرتے، لکھ کے بھی نہیں رکھتے، روزے تو ہم سب کے رہتے ہیں، نمازیں رہ جاتی ہیں، اگر پیچھے سے کوئی صدقہ خیرات ہو جائے گا تو فائدہ ہو جائے گا۔
اور اوپر سے اولاد بھی ایسی ہے، صدقہ خیرات کرنا تو دور کی بات ہے، 2-4 رسمیں کرتے ہیں، بلکہ جو قرض دینا ہوتا ہے اس کی بھی منکر ہو جاتی ہے۔ لوگ آتے ہیں، حضرت جی وہ آپ کے والد صاحب نے قرض لیا تھا، پتہ بھی ہوتا ہے لیا تھا، لکھا بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں یار ہم نے تو الماریاں دیکھی ہیں، ہمیں تو کوئی رجسٹر وغیرہ نہیں ملا، ابو نے بتایا نہیں تھا، چلو دیکھیں گے ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ایسے بہانے لگا دیتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ انسان جس ماں باپ نے پوری زندگی پالا، تربیت کی، پڑھایا لکھایا، وہ اگلے جہاں میں پھنسا ہوا ہے اور ہم اس کو نکال نہیں رہے، ہم کہتے ہیں پھنسا رہنے دو۔ مقروض بندہ جب تک دوسرے کا حق ادا نہیں کرتا، جنتی بھی ہو تو جنت جانے سے روک دیا جاتا ہے۔ والدین نیک تھے، جنتی تھے، جنت جانے سے ان کو روک دیا جاتا ہے، جنت کی نعمتوں کے استعمال سے روک دیا جاتا ہے، جہنم کا عذاب نہیں ہوتا۔ اب جس کا حق دینا ہے یا تو وہ معاف کرے گا یا وہ مرے گا، اگلے جہاں حق ادا ہوگا، پھر ان کو اجازت ملے گی۔ تو یہ جو رکاوٹ بنا، اولاد رکاوٹ بنی نا، اولاد اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے، جو تھوڑا بہت قرضہ دینا ہے تو اپنے اوپر مشقت برداشت کریں۔ ماں باپ نے مال نہیں بھی چھوڑا تو اپنی جانب سے ادا کر دیں۔ اپنے ماں باپ کو مشقت سے نکالنے کے لیے، بچہ بیمار ہوتا ہے تو ماں باپ اپنے قرضہ لے کر اس کا علاج کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اولاد کو بھی چاہیے کہ اگر ماں باپ اگر مال نہیں چھوڑ کر گئے، لیکن اگر ان کا کچھ تھوڑا بہت قرض ہے، زیادہ قرض ہے، تو بچہ ہمت کر کے قرضہ لے کر ادا کر دے، یا جن کا دینا ہے ان سے وعدہ کر لے، یار ابھی آپ کے سامنے میرے حالات ہیں، اتنا لے لو، ہر مہینے تمہیں دے دیا کروں گا، تاکہ جو والد کی ذمہ داری بچہ اٹھا لے گا تو والدین اگلے جہاں میں عذاب سے بچ جائیں گے۔ تو یہ صرف والدین نہیں، انسان کا کوئی بھی عزیز ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، دنیا سے دوسروں کا حق کھا کر گیا تو انسان کوشش کرے کہ لوگوں کے حق ادا کرے تاکہ وہ اگلے جہاں میں پکڑا نہ جائے۔ تو صحابہ کرام کی تو یہ عادت ہوتی تھی کہ اگر پتہ ہوتا تھا کہ ہماری والدہ نے، ہمارے والد نے فلاں فلاں سے وعدہ کیا ہے کہ میں مدد کروں گا، تو وہ اس وعدے کو بھی پورا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو کھڑے ہو کر اعلان کیا، مختلف علاقوں سے جب مال آیا تو پھر اعلان کیا پورے مدینہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جس کا حق دینا ہے وہ لے لے۔ اب وہ تو کسی کا دینا نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دے کر گئے، پھر اعلان کیا کہ جس جس سے وعدہ کیا تھا وہ بتا دے۔ تو مختلف صحابہ آئے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ ایک صحابی نے کہا، لپ بھر کے اشارہ کیا کہ مجھے کہا تھا اتنا 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 دوں گا، یعنی 3 لپیں بھر کے دوں گا۔ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس کو لپ بھر کے دے۔ ایک لپ بھری تو اس میں 500 درہم آئے، تو فرمایا 1000 درہم اور دے دے، یعنی 3 لپیں ہو جائیں گی، 1500 درہم۔ آج کل 500 درہم 1.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے، یعنی 4.5-5 لاکھ روپیہ جو اس نے کہا۔ ایک صحابی آئے، اس نے عرض کی کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 اونٹ دینے کا وعدہ کیا تھا کہ جب مال آئے گا تو میں تجھے 13 اونٹ دوں گا۔ آج اونٹ کی قیمت لگاؤ کہاں جاتی ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اونٹ آئے تو اسے بلایا اور اس کو 13 اونٹ ادا کیے۔ تو یہ صحابہ کی عادت تھی، اپنے والد نے اگر کسی سے وعدہ کیا ہوتا تھا کہ بھائی میں تیری مدد کروں گا، فوت ہو گیا تو ان کو پتہ ہوتا تھا تو وہ اس کی مدد کرتے تھے کہ ہمارا والد مدد کا وعدہ کر کے گیا ہے۔ اب والدہ کا پتہ تھا کہ میری والدہ نے منت مانی تھی لیکن فوت ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بیٹا ہے، اس کی جانب سے اس کی منت کو پورا کر لے، اگر وہ کہہ کے نہیں بھی گئی پھر بھی پورا کر لے۔ تو یہ اگلے جہاں کے لیے بھی انسان کو فکر ہونی چاہیے، زندگی میں کوشش کرے کہ حقوق اللہ، حقوق العباد اپنے پورے رکھے، لیکن اگر کوئی کمی کہیں رہ جاتی ہے، انسان ہے تو اس کو لکھ کے رکھ لے، اولاد کو بتا دے کہ اگر خدا نہ کرے میں کسی وقت بھی دنیا سے چلا گیا تو یہ میری ڈائری موجود ہے، اس پہ جو لکھا ہوگا اس کے حساب سے میرے بعد تم نے فیصلہ کرنا ہے۔ وراثت کا انسان لکھ دے، اولاد کو کہہ دے کہ شرعی طور پر تقسیم کرنی ہے، کوئی ناجائز کسی کا حق لے کے نہ بیٹھو، یہ والد کے ذمہ لازم ہوتا ہے اولاد کو کہہ کر جانا۔ آج کل ایک قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے یا بہنوں کا حصہ نہیں دیتے، اس میں باپ بھی مجرم ہے۔ اولاد کو کہہ کر جائے کہ میرے جانے کے بعد مال کو شرعی طریقے سے تقسیم کرنا، اور جو میرا لین دین ہے اسے بھی ادا کرنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔